بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیچھے سے آواز نہیں آئی۔ الحمدللہ تعالی ماشاء اللہ تعالی نوید صاحب نے، حبیب صاحب نے، حفیظ صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے، حاج صاحب نے، آپ پورے علاقہ نے ہمارے یہاں پر حضرت کہہ رہے تھے کہ انصاریوں نے محفل کو سجایا ہوا ہے۔ ماشاء اللہ تعالی بڑا دل خوش ہوا۔ اللہ پاک آپ کی حاضریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بڑی دیر سے آپ حضرات تشریف فرما ہیں، اللہ پاک آپ کی محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بڑے دور دراز علاقہ سے لوگ سماعت کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ یہاں پر ٹیبل سامنے پڑا ہوا تھا تو کوئی نوجوان آئے تو کہتے ہیں جی آپ سامنے سے نظر نہیں آ رہے ہیں، تو ایسے ہم نے کہا چلیں مائک بھی ہٹوا دیتے ہیں سامنے سے۔ تو یہ آپ لوگوں کی محبت ہے، اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ بڑی دلی خوشی ہو رہی ہے ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کی حاضریوں کو قبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے جو اپنی ذات اور اپنی صفات میں لا شریک ہے۔ ان گنت درود و سلام ہمارے آقا و مولا، ہمارے ملجا و ماوا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے ذریعہ سے ہمیں ایمان نصیب ہوا۔ ایک مرتبہ بلند آواز کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک ہمیں اسی ایمان پر زندہ رکھے اور اسی ایمان کے ساتھ ہمیں اس دنیا سے اٹھائے۔ اس کی جو تلخی ہے نا وہ ختم کر دیں، تلخی یہ والی، باقی ٹھیک ہے الحمدللہ ماشاءاللہ۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، ایکو ٹھیک ہے، بیس ٹھیک ہے الحمدللہ۔ یہ جو تلخی آ رہی ہے اس کو بند کر دیں، چل رہے ہیں الحمدللہ تعالی۔ ہر سال کی طرح ہمارے محمد حسیب صاحب، ان کے والد گرامی، ان کے بھائی ادیب صاحب، حفیظ صاحب، حبیب صاحب، نوید صاحب، اور ہمارے محترم مقام جناب ڈاکٹر محمد اسلم صاحب، اور ان کے صاحبزادگان محمد جواد صاحب، اور ان کے صاحبزادگان، اور ہمارے محترم مقام جناب قبلہ حاجی صاحب، انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں آج کہ بڑے عرصے کے بعد پھر ایک مرتبہ پھر ہمیں آپس میں ملاقات، اور سب سے بڑی بات اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے ہم اور آپ حاضر ہیں۔ تو آپ حضرات بڑے دور دراز سے سماعت کرنے کے لیے آئے، توجہ طلب ہے۔ سر میں تقریر ہو چکی ہوگی یا پنجابی میں تقریر ہو چکی ہوگی، اس وقت آپ نے سماعت کرنا ہے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ جو آج سوشل میڈیا پر جو کس قسم دا، چونکہ ہماری یہ طریقہ کار ہے کہ جو سوشل میڈیا پر جو چیز چل رہی ہوتی ہے اس طریقے کے ساتھ آپ لوگوں کو اس سے آگاہ کیا جائے۔ آپ حضرات نے محبت کا ثبوت دینا ہے، اور جو چیز پسند آئے اس پر آپ سبحان اللہ کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں۔
میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس محفل پاک کو سجانے والوں پر اور اللہ کے اس گھر کو سجانے والوں پر اور یہ جو چراغاں کمکمے اور ہماری آمد پر جتنی انہوں نے محبت کا عقیدتوں کا اظہار کیا، اللہ پاک سب کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سامنے ذوالفقار صاحب بیٹھے ہیں، ان کی بھی یہ حاضری ہوا کرتی ہے، تو جس کسی نے بھی جس انداز کے ساتھ اس محفل پاک کو سجانے کی کوشش کی، اللہ پاک سب کی کاوش کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ اٹھا لیں۔ وہ بخشتا ہے گناہ عظیم بھی لیکن ہماری چھوٹی سی نیکی سنبھال رکھتا ہے۔ وہ بخشتا ہے گناہ عظیم بھی لیکن ہماری چھوٹی سی نیکی سنبھال رکھتا ہے۔ ہم اسے بھول جاتے ہیں روشنی میں مگر وہ تاریکی میں بھی ہمارا خیال رکھتا ہے۔ جو کبھی دیر سے لوٹوں تو میری ماں کی طرح وہ میرے رزق کا حصہ نکال رکھتا ہے، اور گھروں میں جن کے دیا نہیں ہے ان کے لیے فضا میں چاند ستارے اچھال رکھتا ہے، اور محبت اپنے بندوں سے کمال رکھتا ہے۔ محبت اپنے بندوں سے کمال رکھتا ہے، وہ ایک اللہ ہی ہے جو تیرا میرا خیال رکھتا ہے۔ محبت اپنے بندوں سے کمال رکھتا ہے، وہ ایک اللہ ہی ہے، وہ ایک اللہ ہی ہے جو تیرا میرا خیال رکھتا ہے۔ کتنا خیال رکھتا ہے رب باری تعالیٰ کی ذات، کتنا خیال رکھتی ہے، کیسا خیال رکھتی ہے۔ آج کا مسلمان کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، آج کا مسلمان کاروبار صحیح نہ چلنے کی وجہ سے پریشان ہے، آج کا مسلمان مہنگائی زیادہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، آج کا مسلمان اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، آج کا مسلمان باہر کے ملک میں نہ جانے کی وجہ سے پریشان ہے، اور یہ دنیا کی تمام آسائشیں، یہ دنیا کی تمام سہولیات نہ ملنے پر آج کا مسلمان اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے سے قاصر ہو رہا ہے۔ آج کا مسلمان اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا نہیں کر پا رہا، اور جب اللہ کی بارگاہ میں آج کا مسلمان شکر ادا نہیں کر پا رہا، اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے سے قاصر ہو رہا ہے، تو حضرات محترم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مسلمان دور ہو رہا ہے۔ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا نہیں کریں گے تو پھر اللہ کے قرب سے دور رہا کریں گے، محمد مصطفیٰ کے قرب سے دور رہا کریں گے۔ لہٰذا آج کا مسلمان اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کی بجائے آج غیروں کی پیروی کر رہا ہے، آج کا مسلمان یہود و نصارہ کی پیروی کر رہا ہے، آج ہماری حرکات، آج ہماری سکنات کفار اور ہندوؤں کا ان کی پیروی کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور آج کا مسلمان محمد مصطفیٰ کی محبت کو ترک کرتا چلا جا رہا ہے۔ آج کا مسلمان محمد مصطفیٰ کی محبت سے دور ہو رہا ہے، محمد مصطفیٰ کی الفت سے دور ہو رہا ہے۔ کیوں بھاگتے پھرتے ہو اغیار کے پیچھے، کیوں بھاگتے پھرتے ہو اغیار کے پیچھے، بہتر ہے کہ چلتے رہو سرکار کے پیچھے۔ کیوں بھاگتے پھرتے ہو اغیار کے پیچھے، اور بہتر ہے کہ چلتے رہو سرکار کے پیچھے۔ اللہ کے محبوب سے مخفی نہیں کچھ بھی، اللہ کے محبوب سے مخفی نہیں کچھ بھی، دیوار کے آگے ہو یا دیوار کے پیچھے۔ اللہ کے محبوب سے مخفی نہیں کچھ بھی، دیوار کے آگے ہو یا دیوار کے پیچھے۔ اللہ کے محبوب سے مخفی نہیں کچھ بھی، نفرت سے محبت کو خریدا نہیں جاتا، نفرت سے محبت کو خریدا نہیں جاتا، خوشبو کو گلستان سے نکالا نہیں جاتا۔ بسم اللہ، بسم اللہ،
خوشبو کو گلستان سے نکالا نہیں جاتا، اور جب تک نہ ہو آذان یہ مسجد نہیں کھلتی، جب تک نہ ہو آذان مسجد نہیں کھلتی، جب تک نہ سویرا ہو اندھیرا نہیں جاتا۔ اور یہ سوچ کے بیٹھے رہو سرکار کے در پر، یہ سوچ کے بیٹھے رہو سرکار کے در پر، اور جنت کو کہیں اور سے رستہ نہیں جاتا۔ یہ سوچ کے بیٹھے رہو، یہ سوچ کے بیٹھے رہو سرکار کے در پر، جنت کو کہیں اور سے رستہ نہیں جاتا۔ یہ سوچ کے بیٹھے رہو سرکار کے در پر۔ الحمدللہ تعالی ہم نے قرآن پاک سے یہ ثابت کر کے دیا ہے کہ ایمان والو نبی علیہ السلام کے ساتھ چلتے رہنا، نبی علیہ السلام کے ساتھ کھڑے رہنا، نبی علیہ السلام کے در پہ بیٹھے رہنا، نبی علیہ السلام کے ساتھ چلتے رہنا، نبی علیہ السلام کے ساتھ کھڑے رہنا، نبی علیہ السلام کے ساتھ جڑے رہنا۔ اور جو نبی علیہ السلام کے در پر بیٹھا رہتا ہے، نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ جڑا رہتا ہے، نبی علیہ السلام کے در پہ بیٹھا رہتا ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ چلتا رہتا ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ جڑا رہتا ہے، وہ اچھا ہو یا اچھا نہ ہو، نبی بڑے لجپال ہوا کرتے ہیں، چھوڑ کر جایا نہیں کرتے۔ یہ سوچ کے بیٹھے رہو سرکار کے در پر، یہ سوچ کے بیٹھے رہو سرکار کے در پر، جنت کو کہیں اور سے رستہ نہیں جاتا۔ حق درود تم پہ بھیجے تم مدام اس کو سراہو، حق درود تم پہ بھیجے تم مدام اس کو سراہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو۔ یہ سوچ کے بیٹھے رہو، یہ سوچ کے بیٹھے رہو، یہ سوچ کے بیٹھے رہو، یہ سوچ کے بیٹھے رہو مصطفیٰ کے در پر کہ جنت کو کہیں اور سے رستہ نہیں جاتا۔ اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ یہ سوچ کے بیٹھے رہو، یہ سوچ کے بیٹھے رہو سرکار کے در پر، جنت کو کہیں اور سے رستہ نہیں جاتا۔ اور بتلا دو گستاخ ولی کو، بتلا دو گستاخ ولی کو، آل نبی زندہ ہے۔ کیا بات ہے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ بتلا دو گستاخ ولی کو، آل نبی زندہ ہے۔ بتلا دو گستاخ ولی کو، اولاد علی زندہ ہے۔ دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ یہ سوچ کے بیٹھے رہو سرکار کے در پر، جنت کو کہیں اور سے رستہ نہیں جاتا۔ حضرات محترم، الحمدللہ تعالی ہم نے سوشل میڈیا پر انجینئر محمد علی مرزا جیسے فراڈیے اور اس چالاک انسان کو ہم نے قرآن پاک سے، اور الحمدللہ تعالی جو سکر و صاف کا باب ہے، ہم نے قرآن پاک سے اس سکر و صاف کے موضوع پر قرآن پاک کے ذریعہ سے ہم نے اس موضوع پر مور لگا دی ہے۔ لہذا سوشل میڈیا پر اس کے انتشارات کو ہم نے لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور ہمیں نوجوانوں نے کہا کہ جس طریقے کے ساتھ آپ نے دین کی تبلیغ کی ہے، جس طریقے کے ساتھ آپ ہمارے نام سید حسیب الحسنات کو آپ ٹائپ کر کے اس کو سماعت کر سکتے ہیں قرآن پاک کے حوالہ جات کے ذریعہ سے، اور حضور علیہ السلام کے فرمان کے ذریعہ سے، احادیث پاک کے ذریعہ سے، ہم نے اس کے تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث سے واضح کر کے دکھلائے ہیں۔ نوجوان کہنے لگے کہ آپ نے تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو لاجواب کر دیا ہے، اب 1 ماہ ہو گیا ہے اس کو جواب دیے ہوئے۔ حضرات محترم،
اس کا تو یہ بیان چلتا ہے کہ میں منگولوں کی اولاد ہوں. منگول کہتے ہیں مرزا، مغل ان کو منگول کہتے ہیں کہ میں منگولوں کی اولاد ہوں اور جو مجھے چھیڑتا ہے میں اس کو چھوڑا نہیں کرتا. یہ انجینئر محمد علی مرزا کا ریکارڈ ہے، یہ بیان ہے کہ جو مجھے چھیڑتا ہے میں اس کو چھوڑا نہیں کرتا. اور جہاں پر کہتا ہے کہ بابے تے شے ہی کوئی نہیں ہے، ہم نے کہا انجینئر مرزا تجھے اس بات کا علم ہی نہیں ہے، بابے بڑی شے ہیں. اور جو تو اپنی منگول قوم پر فخر و تکبر کر رہا ہے، یہ دیکھ لے جو ہمایوں جیسے، اکبر بادشاہ جیسے، جو وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دھتکارے ہوئے ہیں، اور جو تو اپنے آپ کو فخر اور تکبر کر رہا ہے، فخر اور تکبر اپنے اوپر کر رہا ہے. تو لہٰذا ہم نے اس کو جواب دیا کہ کہتا ہے کہ بابے شے ہی کوئی نہیں ہے. ہم نے کہا منگولوں کو سیدھا کرنا بابوں کا ہی تو کام ہوا کرتا ہے. اس کائنات میں مرزا قوم کے ہم جو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش کرنے والے لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو ایک یہاں سے ہمارے بزرگ گزرے ہیں مرزا مزر جانے جانا، حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہے، محمد مصطفیٰ کی پیروی میں لگے رہے، ہم اپنے سروں کا تاج سمجھتے ہیں. غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ آپ کی طرف یہ منسوب کیا جاتا ہے کہ آپ اسی کاسٹ سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہمارے سروں کے تاج ہیں کیونکہ آپ نے اپنی جان کو، اپنا سب کچھ محمد مصطفیٰ کے نام پہ قربان کر دیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. لہذا انہوں نے تو ان کا ہم احترام کرنے والے ہیں، لیکن انجینئر مرزا جو اپنے آپ پر فخر اور تکبر کر کے کہہ رہا ہے کہ میں منگولوں کی اولاد ہوں، ہم نے کہا پھر انجینئر مرزے کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ جو منگول بگڑ جایا کرتا ہے ان منگولوں میں سے جہانگیر بھی ایک انسان تھا جس نے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ٹاکرا لیا. جب تک اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا رہا اس کائنات میں لوگ اس کو دھتکارتے رہے، اس کائنات میں لوگ اس سے نفرت کرتے رہے. لیکن جب اس نے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو قید کر لیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے. آپ نے فرمایا اور میرے بندے کو قید کیا ہوا ہے، تیرے لیے شرم کا مقام ہے. وہ آیا، اس نے معافی مانگی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ سے. ہم نے کہا اگر یہ تاریخ کھلوانا چاہتا ہے تو پھر بابے تو بڑی شے ہیں، اور بابے تو بڑی شے ہیں کہ وہ جہانگیر جب حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے قدموں پہ آ کر گرا، پھر وہ وقت بھی آیا کہ اس جہانگیر نے جب آپ نے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر کرنے کا وعدہ کر لیا تو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا نام شیخ احمد سرہندی تھا کہ وہ وقت بھی آیا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے جہانگیر اب کہ تو نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے قدموں پہ قربان کر دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے، اب شیخ احمد سرہندی تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مجھے جنت عطا کی تو تجھے اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا. لہذا جو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے تو پھر تو ہم اس کو اپنے سروں کا تاج سمجھتے ہیں. لو اگر اپنے آپ کو محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں ادب و احترام کے ساتھ پیش نہیں آئے گا، صحابہ کرام کی بے حرمتیاں کرے گا، آل نبی اولاد علی کی بے حرمتیاں کرے گا، اولیاء کرام کی بے حرمتیاں کرے گا، تو ہم نے کہا کہ منگولوں کی اولاد میں غلام احمد قادیانی بھی پھر منگول
تھا۔ پھر یہ دیکھ لے غلام احمد قادیانی بھی منگول تھا، اور اس کے لیے کون سا بابا کھڑا ہوا؟ گولڑے کا تاجدار پیر میر علی شاہ کھڑے ہو گئے۔ آپ عمرے کے لیے تشریف لے کر گئے، حضور علیہ السلام خواب میں تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ پاکستان میں واپس تمام علماء کے ساتھ کھڑے ہو کر غلام احمد قادیانی کا مقابلہ کرو۔ اگر وہ منگول تھا تو منگولوں کو سیدھا کرنا بھی باپوں کا کام ہوا کرتا ہے۔ ہم نے کہا جہانگیر منگول تھا، کس نے سیدھا کیا؟ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے۔ اور جب غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو کون مقابلے پر کھڑا ہوا؟ پیر میر علی شاہ مقابلے پر کھڑا ہوا۔ ہم نے کہا او انجینئر مرزا، اور تو داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے؟ ارے داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ کی ذات تو وراء الورا ہے۔ ارے تو داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ کے غلام کے ساتھ مقابلہ نہیں کر پایا، تو داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ کے غلام کے ساتھ مقابلہ نہیں کر پایا۔ الحمدللہ تعالی ہم نے اس کو قرآن سے اور احادیث پاک کے ذریعہ سے ہم نے اس کے تمام سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ اس لیے آپ کے سامنے یہ الفاظ ہم نے پیش کیے ہیں کہ بتلا دو گستاخ ولی کو، بتلا دو گستاخ ولی کو آل نبی زندہ ہے۔ ہاں بتلا دو گستاخ ولی کو اولاد علی زندہ ہے۔ دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ۔ یہ سوچ کے بیٹھے رہو سرکار کے در پر جنت کو کہیں اور سے رستہ نہیں جاتا، جنت کو کہیں اور سے رستہ نہیں جاتا۔ حضرات محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی یہ حیات مبارکہ کا یہ اصول تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بھی آپ کھانا کھاتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ کسی مہمان کو بٹھا کر آپ کھانا کھایا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھوک لگی، آپ نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ کھانا تیار کیجئے۔ ان کے گھر والے کھانا تیار کرنا شروع ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان تلاش کرنے کے لیے نکلے، پہاڑ کے قریب پہنچے۔ پہاڑ کے قریب پہنچے تو وہاں پر آپ کو ایک شخص نظر آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے فرمانے لگے کہ آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اس شخص نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا اور آپ کے ساتھ چل کر آپ کے گھر آ گیا۔ جب آپ آگے آئے تو دسترخوان سجا ہوا تھا، کھانا لگا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کہا کہ اللہ کا نام لے کر، اللہ کا نام لے کر کھانے کا آغاز کیجئے۔ اس نے کہا حضرت کس اللہ کا نام لینا ہے، کس اللہ کا نام لینا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ وہ جو میرا رب ہے اس کا نام لے کر کھانے کا آغاز کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں تو تیرے رب کو مانتا ہی نہیں ہوں، میں تو تیرے رب کو مانتا ہی نہیں ہوں، کون سا نام لے کر؟ میں تو تیرے اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ جب تو میرے اللہ کی ذات کو نہیں مان رہا، جب تو میرے اللہ کی ذات کو نہیں مان رہا تو مجھے تجھے کھانا کھلانے کا فائدہ کیا ہے؟ میں تو اللہ کے نام پر کھلایا کرتا ہوں، اگر تو کھائے گا تو پھر اللہ کا نام تو لے گا، اور اگر تو اللہ کا نام نہیں لیتا تو پھر کھانا کھلانے کا فائدہ کیا ہوا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دسترخوان سے اٹھا دیا۔ اب وہ شخص بغیر کھائے بغیر پیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دسترخوان سے وہ اٹھ کر اپنے رستے کی طرف واپس ہو گیا۔ اب جب وہ پہاڑوں کے قریب پہنچا ہی تھا، اتنی دیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف پیغام بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرمایا کہ اے ابراہیم، تم نے میرے بندے کو بغیر کھانا کھلائے دسترخوان سے اٹھا کیوں دیا ہے؟ میرے بندے کو کچھ پلائے بغیر، کچھ کھلائے بغیر تم نے دسترخوان سے اٹھا کیوں دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے باری تعالیٰ بات یہ ہے کہ میں اس کو لے کر آیا اور اس کو میں نے کہا کہ اللہ کا نام لے کر اس کھانے کا آغاز کیجئے۔ وہ کہتا ہے میں تو تیرے اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ میں نے کہا جب تو میرے اللہ کو نہیں مانتا، میں کھانا کھلاتا ہی اللہ کے نام پر ہوں، جب میں کھانا اللہ کے نام پر
کھلاتا ہوں تو اور تو اللہ کو مانتا نہیں ہے تو مجھے تجھے کھانا کھلانے کا کیا فائدہ ہے؟ اس وجہ سے باری تعالیٰ میں نے اس کو اپنے دسترخوان سے اٹھا دیا، بغیر کھائے بغیر پیے میں نے اس کو اپنے دسترخوان سے اٹھا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرنے لگے باری تعالیٰ لیکن وہ تیرا بندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نے کہا کہ تو نے میرے بندے کو دسترخوان سے اٹھا دیا، باری تعالیٰ وہ تیرا بندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو تجھے مانتا ہی نہیں ہے، وہ تو تجھے جانتا ہی نہیں ہے، وہ تو تجھے پہچانتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم بتلاؤ اس کی عمر کتنی تھی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ یہی کوئی 70 سے 80 سال کے قریب اس کی عمر ہوگی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم یہ دیکھ لے 70 سے 80 سال ہو گئے ہیں اور 70 سے 80 سال اس نے مجھے جانا تک نہیں، اس نے مجھے پہچانا تک نہیں، اور 70 سے 80 سال میں ایسا کوئی وقت ہی نہیں آیا کہ جو وہ شخص بھوکا کبھی سویا ہو، کبھی ایسا کوئی وقت ہی نہیں آیا کہ کبھی وہ پیاسا سویا ہو۔ ابراہیم یہ دیکھ کہ 70 سے 80 سال وہ مجھے نہ ماننے کے باوجود بھی میں 70 سے 80 سال اس کو کھانے کے لیے دے رہا ہوں، اس کو پینے کے لیے دے رہا ہوں۔ اب جب یہ الفاظ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنے تو آپ دوڑے اس شخص کو تلاش کرنے کے لیے، اس شخص کے پاس پہنچے، آپ نے فرمایا کہ آؤ ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں کھانا کھا لو۔ اس نے کہا ابراہیم کیسی باتیں کرتے ہو، ابھی تو تم نے مجھے دسترخوان سے اٹھایا تھا، میں تیرے اللہ کے نام کا کھانا نہیں کھایا کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اور اب اللہ کو مان یا نہ مان، اللہ کا نام لے یا نہ لے، مہربانی آ کر میرے گھر میں کھانا کھا لے۔ وہ شخص کہنے لگا اے ابراہیم اب تبدیلی کس بات کی آئی ہے، اب کس بات کی سوچ نے تجھے تبدیل کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ حقیقت بات یہ ہے کہ جب تو میرے دسترخوان سے بغیر کھائے بغیر پیے جب اٹھ کر آ گیا ہے تو میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تیرے لیے پیغام آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تیرے لیے پیغام آیا ہے، اور مجھے کہا ہے ابراہیم تو نے میرے بندے کو کھانا کھلائے بغیر پانی پلائے بغیر اپنے دسترخوان سے اٹھا دیا ہے۔ حضرات محترم آج ہم مسلمانوں کے اندر یہی چیزیں تو چل رہی ہیں۔ آج محمد مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا بیٹی گھر آ جائے تو خوشی کا اظہار کیا کرو، بیٹی پیدا ہو جائے تو خوشی کا اظہار کیا کرو، مہمان گھر آ جائے تو اس کی خدمت کیا کرو۔ آج مہمان گھر آ جائے مسلمان پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیوں ہمارے گھر میں آ گیا ہے، بیٹی پیدا ہو جائے تو مسلمان پریشان ہو جاتا ہے کہ اب اس کو آگے سے کھلائیں گے پیسے۔ ایمان والو اللہ کی ذات آپ کے دروازے پر رحمتوں کی دستک دیتی ہے، اگر آپ اس رحمت کو قبول کرتے ہیں آپ کے گھر رحمتوں سے بھر جایا کرتے ہیں۔ لیکن آج کا مسلمان بیٹی پیدا ہونے پر افسردہ ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، ناخوش ہو جاتا ہے، ناشکرہ ہو جاتا ہے، مہمان گھر میں آ جائے تو مہمان نوازی کرنے سے اتراتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے رزق میں بے برکتیاں آ رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرا نام لے کر مجھے یہ فرمایا ہے کہ تو نے میرے بندے کو دسترخوان سے کیوں اٹھا دیا ہے؟ میں نے کہا باری تعالیٰ وہ تیرا بندہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو تجھے مانتا ہی نہیں، وہ تو تجھے جانتا ہی نہیں، وہ تو تجھے پہچانتا ہی نہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ دیکھ کہ وہ 70 سے 80 سال کوئی ایک ایسا وقت بھی نہیں آیا، میں نے اس کا اتنا خیال کیا، میں نے اس پر اتنی مہربانی فرمائی، میں نے اس پر اتنا کرم کیا کہ وہ ایک دن بھی کبھی بھوکا نہیں سویا، ایک دن بھی کبھی پیاسا نہیں سویا۔ اور وہ شخص کہنے لگا اے ابراہیم واقعی تیرے رب باری تعالیٰ نے اتنی مہربانی فرمائی ہے کہ میں تو اس کو مانتا ہی نہیں، میں اس کو جانتا ہی نہیں، واقعی تیرے رب باری تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے۔ ایمان والو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے ہاں میرے رب باری تعالیٰ نے تیرا نام لے کر میرے کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ تو وہ شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلتے چلتے آپ کے گھر آ گیا، اور آپ کے گھر آ کر دسترخوان پر بیٹھنے لگا تو کہنے لگا اے ابراہیم کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے تیرے رب باری تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے کر آئیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، محفل میلاد مصطفیٰ۔ آج کا مسلمان اللہ کی ذات سے دور ہو رہا ہے، آج کا مسلمان اللہ کے فرمان سے دور ہو رہا ہے، اللہ کی ذات سے دور ہو رہا ہے، محمد مصطفیٰ کی ذات سے دور ہو رہا ہے۔ آج کا مسلمان اللہ کی ذات سے مانگے بغیر، آج مسلمان اللہ کی ذات سے مانگ نہیں رہا، آج ہم نے کوئی اور دروازوں کو ڈھونڈ لیا ہے اور وہاں پر جا کر ہم اپنے حساب کتاب لگوایا کرتے ہیں۔ ایمان والو، اللہ کی ذات کو یاد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو یاد کرو۔ آج کا مسلمان اگر آج بھی گڑ گڑا کر اللہ کی ذات کو یاد کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی التجاؤں کو کبھی رد نہیں فرمائیں گے۔ لیکن آج کے مسلمان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مانگنا چھوڑ دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ایک شخص بیمار ہو گیا، اس نے بیماری کی حالت میں ڈاکٹروں سے، طبیبوں سے اس نے بڑے علاج کروائے، حکیموں سے بڑے علاج کروائے، لیکن دن بدن وہ کمزور ہوتا چلا گیا، دن بدن وہ کمزور ہوتا چلا گیا۔ اب جب وہ مایوس ہو گیا، لاچار ہو گیا اور اس کے اندر سے امید ختم ہو گئی صحت یابی کی، تو وہ اپنے گھر میں بیٹھ گیا۔ رات گئے اس کی ایک ملاقات اس کی ایک حکیم کے ساتھ ہوئی۔ اب وہ حکیم کہنے لگا کہ اس نے بتایا کہ میں اس طریقے کے ساتھ بیمار ہوں، بڑے علاج کرائے، بڑے معالجے کرائے، بڑے علاج کروائے، لیکن صحتیابی نہیں مل رہی تھی۔ اب اس حکیم نے کہا کہ میرے پاس تمہاری بیماری کا علاج ہے۔ اس نے کہا اچھا تمہارے پاس میری بیماری کا علاج ہے؟ اس نے کہا ہاں میرے پاس تمہاری بیماری کا علاج ہے، لیکن ابھی اسی وقت رات گئے اس کی ملاقات ہوئی تھی۔ اس حکیم نے کہا کہ مجھے ابھی اسی وقت مجھے ایک بوتل شہد کی چاہیے، اگر مجھے تو ابھی اسی وقت ایک بوتل کی شہد لا کے دے دیتا ہے، میں تجھے ایسی دوائی منتخب کر کے دوں گا کہ اس سے تو صحت یاب ہو جائے گا۔ اب اس شخص کو اور کیا چاہیے تھا؟ اس نے رات گئے، یہ جو پچھلا پیر ہے، رات گئے اس نے اپنی بستی کے سارے دروازوں پر دستک دی۔ اب جب دروازہ کھلتا تو وہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا، کہتا ہے میری صحت یابی کا سوال ہے، میری زندگی کا سوال ہے، آج مجھے ایک بوتل شہد کی عطا کر دی جائے۔ اگر آج مجھے ایک بوتل شہد کی عطا کر دی جاتی ہے تو مجھے ایک حکیم کے ساتھ میری ملاقات ہوئی ہے، وہ کہتا ہے میں تجھے ایسی دوائی بنا کے دوں گا کہ اس سے تو صحت یاب ہو جائے گا۔ ان لوگوں نے کہا ہمارے پاس تو ایک بوتل شہد کی نہیں ہے۔ اب وہ دوسرے گیا، ادھر بھی انکار ہو گیا، پھر تیسرے دروازے پر گیا، ادھر بھی اس کو انکار ہو گیا، حتیٰ کہ اس نے بستی کے سارے دروازوں پر دستک دی، سارے دروازوں کو کھٹکھٹایا اور ہر ایک سے وہ جو لاجواب ہو گیا، ہر ایک سے نا امید ہو گیا۔ آخر چاروں ناچار وہ بے بس ہو کر، وہ لاچار ہو کر محمود کے دروازے پر آ کر اس نے دستک دی۔ اس نے محمود بادشاہ کے دروازے پر دستک دی۔ ایاز نے دروازہ کھولا، وہ آگے ہاتھ باندھ کر کھڑا تھا، کہنے لگا جا کر محمود سے کہیے گا ایک بوتل کا سوال ہے، میں ساری بستی کے دروازوں کو کھٹکھٹا کے آ رہا ہوں، کسی نے میری التجا کو نہیں سنا، کسی نے میری گزارش کو نہیں سنا، اب بادشاہ کے دروازے پر آیا ہوں کہ بادشاہ کسی کو خالی نہیں بھیجا کیا کرتے۔ محمود کی بارگاہ میں عرض کر مجھے ایک بوتل شہد کی چاہیے، مجھے ایک بوتل شہد کی عطا کر دی جائے۔ ایاز کہنے لگا محمود تو اس وقت سویا ہوا ہے، دیکھتا ہوں دروازہ کھلتا ہے کہ نہیں کھلتا۔ ایمان والو، جب ایاز نے دروازہ کھٹکھٹایا، اب محمود نے تو دروازہ کھولنا تھا کیونکہ وفادار نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا، تو محمود نے تو دروازہ کھولا۔ جب تو ایاز کہنے لگا کہ عالی جا، دروازے پر ایک شخص آیا ہے اور بڑی منت سماجت کر رہا ہے، کہتا ہے مجھے ایک بوتل شہد کی اشد ضرورت ہے، اگر مجھے ایک بوتل شہد کی عطا کر دی جائے، اگر مجھے ایک بوتل شہد کی دے دی جائے تو مجھے وہ حکیم کہتا ہے میں تجھے ایسی دوائی بنا کے دوں گا جس کے ساتھ تو صحت یاب ہو جائے گا، جس سے تو شفا پا جائے گا۔ محمود کہنے لگا اچھا، اس کو ایک بوتل شہد کی ضرورت ہے، اس کو 2 بوتلیں اضافی شہد کی ساتھ دے دی جائیں۔
اس کو 2 بوتلیں اضافی شہد کی ساتھ دی جائیں۔ ایاز کہنے لگا حالی جا، وہ 1 بوتل کو ترس رہا ہے، اس نے فالتو 2 بوتلوں شہد کا کیا کرنا ہے، وہ تو 1 بوتل کو ترس رہا ہے۔ محمود کہنے لگا ایاز یہ دیکھ، وہ آیا کس کے دروازے پر ہے، وہ آیا بادشاہ کے دروازے پر ہے۔ بے شک اس کو ایک چیز کی طلب ہے، لیکن یہ بادشاہ کے شایان شان نہیں ہے کہ اس سے 1 گنا مانگا جائے اور وہ اس کو 1 گنا ہی عطا کر دیا جائے۔ محمود کہنے لگا یہ بھی تو دیکھنا وہ آیا کس کے دروازے پر ہے۔ آج دنیا داری کے بادشاہ کی یہ ہوتی ہے کہ اس کے دروازے پر کوئی آ جائے تو 1 حصہ مانگے تو بادشاہ اپنی شایان شان اس کو 2 گنا اضافہ عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرات محترم، حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا داری کا بادشاہ، اس سے اگر 1 حصہ مانگا جائے تو وہ اپنی شایان شان، اپنی عزت کو بچانے کے لیے 2 گنا اضافہ عطا کر کے دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں او مسلمان، او اللہ کی ذات سے کیوں نہیں مانگتا؟ جس پاک پروردگار سے اگر 1 گنا مانگا جائے اللہ پاک 10 گنا اضافہ عطا کر کے دیتا ہے۔ اس پاک پروردگار سے کیوں نہیں مانگتا جس پر دنیا دار سے مانگتا ہے؟ دنیا دار کا بادشاہ اس سے 1 گنا مانگا جائے وہ 2 گنا اضافہ کر کے عطا کرتا ہے۔ اللہ کی ذات سے مانگ، اللہ کی ذات سے مانگ، اللہ کی ذات سے مانگے گا 1 گنا، اللہ پاک آپ کو 10 گنا عطا فرمائیں گے۔ لہٰذا آج کا مسلمان اللہ کی ذات سے دور ہو رہا ہے، محمد مصطفیٰ کی ذات سے دور ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے آج کا مسلمان اللہ کی ذات کا قرب حاصل نہیں کر رہا، محمد مصطفیٰ کی ذات کا قرب حاصل نہیں کر رہا۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شب پیش خدا بگرستم زار، مسلمانان چرا زارند و خارند، ندا آمد کہ ای قوم ندا آمد کہ نادا تو ندانی کہ ای قوم دلے دارند و محبوب ندارند۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں رات کے ایک پہر اپنے رب باری تعالیٰ کی بارگاہ میں زار و قطار رویا۔ میں نے کہا باری تعالیٰ یہ مسلمان تجھے ماننے والے، یہ مومنین تجھے ماننے والے، یہ عوام کے سامنے، آج عوام کے سامنے ذلیل و رسوا دکھتے ہوئے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں میری اس گزارش پر، میری اس التجا پر آواز آئی کہ تو نہیں جانتا یہ قوم اپنے اندر دل تو رکھتی ہے لیکن اپنے اندر محمد مصطفیٰ کی محبت کو نہیں رکھ پا رہی۔ یہ مسلمان اپنے اندر دل تو رکھتے ہیں لیکن اپنے اندر محمد مصطفیٰ کی محبت کیوں نہیں رکھ پا رہے؟ یہ اللہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ لہٰذا مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجنو ایک مرتبہ ہرن کی آنکھوں کو پیار کر رہا تھا، ہرن کی آنکھوں کو بوسہ دے رہا تھا۔ قریب سے ایک شخص گزرا، اس نے دیکھا کہ مجنو ہرن کی آنکھوں کو بوسہ دے رہا تھا۔ اس نے کہا مجنو یہ کیا کر رہا ہے؟ ہرن کی آنکھوں کو بوسہ دے رہا ہے۔ تو وہ مجنو کہنے لگا اصل میں بات یہ ہے کہ اس ہرن کی آنکھیں میری لیلا کے آنکھوں کے ساتھ ملتی ہیں۔ اب آپ کے ذوق کی بات آ رہی ہوگی، ہو سکتا آپ یہاں پر سبحان اللہ کہہ دیں کہ وہ کہنے لگے کہ اس ہرن کی آنکھیں میری لیلا کی آنکھوں کے ساتھ ملتی ہیں۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجنو کو ہرن کی آنکھوں پر پیار آ جائے کیونکہ اس ہرن کی آنکھیں اس کی لیلا کی آنکھوں کے ساتھ ملتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اور مسلمان کو جو اپنی اداؤں کو، جو اپنی محبتوں کو اور اللہ تبارک و تعالی اور محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں اپنی اداؤں کو جب پیش کرتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو جب مجنوں کو ہرن کی آنکھوں پر پیار آ جائے لیلا کی آنکھوں کی وجہ سے، تو مولانا روم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو اپنے مسلمان پر کتنا پیار آئے گا جس کی ادائیں اس کے محمد مصطفیٰ کی اداؤں کے ساتھ ملتی ہوں۔
इसलिए आओ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात के साथ प्यार करो। इस मुआशरे के अंदर आज आप लोगों के आज दिलो दिमागों को आज लोगों को दूसरी तरफ गुमराह की तरफ लिया जा रहा है। हज़रात मोहतरम, ये अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को मानो, मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात को मानो, और मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात को मानने के साथ साथ मोहम्मद मुस्तफ़ा ने जिन जिन हस्तियों का मनवाया उन हस्तियों की इत्तबा करो, और उनमें सहाबा किराम, अहले बैत अतहार, औलिया किराम शामिल हैं। लेकिन आज सहाबा किराम की बारगाह में गुस्ताखियाँ की जा रही हैं, आज औलिया किराम की बारगाह में गुस्ताखियाँ की जा रही हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने जब हुजूर नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह शोरा में जब ये आयत नाज़िल फरमाई, व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, इसका माना बनता है कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इरशाद फरमाया, महबूब अब ज़रा बाहर निकलो और अपने रिश्तेदारों को भी अल्लाह के अजाब से डराओ, अपने रिश्तेदारों को भी अल्लाह के अजाब से डराओ। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुबह सवेरे सवेरे सफ़ा पहाड़ पर चढ़कर आप आवाज़ देते हैं, या सबाहा या सबाहा या सबाहा। सफ़ा पहाड़ पर चढ़कर ये अल्फाज उस वक्त खबरदार करने के लिए ये अल्फाज अदा किए जाते थे। जिस तरह आज ब्रेकिंग न्यूज़ के अल्फाज आपके सामने आते हैं, उस वक्त ये अल्फाज अदा किए जाते थे। और उस वक्त जब ये अल्फाज या सबाहा या सबाहा या सबाहा के अल्फाज अदा किए जाते थे तो सारी उस बस्ती के लोग उस शख्स की बात को सुनने के लिए दौड़ पड़ा किया करते थे। और अगर कोई नहीं जा सकता था वो अपना नुमाइंदा लाजमी भेजा किया करता था। अब ईमान वालों, हमारे और आपके प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये अल्फाज अदा किए, या सबाहा खबरदार हो जाओ, खबरदार हो जाओ, तो पूरी कौम दौड़ी, पूरे कुरैश दौड़े मोहम्मद मुस्तफ़ा की बात सुनने के लिए। जब सफ़ा पहाड़ पर जाकर पहुंचे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी कौम, अगर मैं आज तुम लोगों को ये कहूं कि इस पहाड़ के पीछे से एक ऐसा लश्कर आ रहा है जो तुम पर हमला करने वाला है, क्या तुम इस बात पर यकीन कर लोगे? तो उस पूरी कौम ने यक जुबान होकर कहा, उसने कहा, हाँ, जो आप कह रहे हैं आप हमेशा सच बोलने वाले हैं, इसलिए जो आज आप कह रहे हैं हम इस बात पर हमेशा अमल कर देंगे, हम इस बात पर यकीन करेंगे। अगर आप कहते हैं कि पहाड़ के पीछे से एक लश्कर आ रहा है आप पर हमला करने के लिए, तो हम आपकी बात को जरूर मानेंगे, क्योंकि आपने सारी जिंदगी कभी झूठ नहीं बोला, आपने हमेशा सच बोला है। फिर मेरे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया, फिर ऐ मेरी कौम, फिर मैं तुझे ये खबरदार करता हूं कि अगर तुम अल्लाह की ज़ात पर ईमान ना लेकर आए, मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात पर अगर तुम ईमान ना लेकर आए, तो तुम फिर अपने आप को तैयार कर लो अल्लाह के अजाब में मुब्तला होने के लिए। यानी मैं तुम्हें फिर, अगर तुम अल्लाह की ज़ात पर, मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात पर अगर तुम ईमान ना लेकर आए, तो तुम फिर अपने आप को तैयार करो, अल्लाह का अजाब तुम पर नाजिल होगा, तुम अल्लाह के अजाब में मुब्तला होकर रहोगे। अब ये अल्फाज जब उस पूरी कौम ने सुने, कुरैश ने सुने, तो हजरात मोहतरम पूरी कौम पर सख्ता तारी हो गया। उधर से दलील क्या दे रहे हैं कि आप हमेशा सच बोलने वाले हैं, आपने कभी झूठ नहीं बोला। और अब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं हमेशा सच बोलता हूं तो फिर मैं आप लोगों को कहता हूं अल्लाह की ज़ात पर ईमान लेकर आओ, मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात पर ईमान लेकर आओ। अब पूरी कौम पर सख्ता तारी हो गया, पूरी कौम पर सन्नाटा तारी हो गया, सन्नाटा छा गया। अब उस सन्नाटा को खत्म करने के लिए अबू लहब भी उस लश्कर में वहां पर हाजिर था। अबू लहब कहने लगा, ऐ मोहम्मद, तुमने हमें इस काम के लिए बुलाया है, तुमने हमें इस काम के लिए बुलाया है, तुम्हारा अच्छा ना हो। ऐ मोहम्मद, तुमने हमें इस काम के लिए बुलाया है, तुम्हारे लिए भलाई ना हो, तुम्हारे लिए फायदा ना हो, तुम्हारे लिए भलाई ना हो। ईमान वालों, अब ये अल्फाज अबू लहब के अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात
نے سننے تھے، سماعت کرنے تھے کہ جو وحی نازل ہو رہی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وحی کے نزول کو روک دیا، جو موضوع چل رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موضوع کو روک دیا، جو کتاب کا نزول ہو رہا تھا اللہ پاک نے اس وحی کو، اس موضوع کو ایک طرف رکھتے ہوئے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ابو لہب تم نے میرے محبوب علیہ السلام کے خلاف یہ بات کی ہے، تم نے میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں گستاخی والے الفاظوں کو ادا کیا ہے، اور تم نے محمد مصطفیٰ کو یہ کہا ہے کہ اے محمد تمہارے لیے اچھا نہ ہو۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اے ابو لہب تم نے میرے محبوب علیہ السلام کے لیے یہ الفاظ ادا کیے کہ تمہارے لیے اچھا نہ ہو، تمہارے لیے بربادی ہی بربادی ہو، اور ابو لہب نے تبن لکا کے الفاظوں کو ادا کیا، اور تبن لکا کا جب میں اب سے آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں تو میرے یہ ہاتھ ہل رہے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے، یہ انسان کا ایک فطری عمل ہوا کرتا ہے۔ اب جب حضور علیہ السلام نے جب یہ بات کی تو حضور علیہ السلام کے بھی ہاتھ ہلے سمجھانے کے لیے۔ تبن لکا کا معنی ہوتا ہے کہ تمہارا ہاتھ ٹوٹ جائے، تمہارا اب ابو لہب کہنے لگا اے محمد تم نے ہمیں اس کام کے لیے بلایا ہے تمہارے لیے اچھا نہ ہو، تمہارے لیے کوئی چیز فائدہ مند نہ ہو، اور تو جو ہاتھ کے اشاروں سے ہمارے ساتھ بات کرتا رہا ہے، اے محمد تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے۔ اب ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان الفاظوں کو سماعت کیا اللہ پاک نے وحی کے نزول کو روک دیا، اللہ پاک نے نزول قرآن کو روک دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام موضوعات کو روک دیا، اور اللہ نے ارشاد فرمایا اے ابو لہب تو نے میرے محبوب علیہ السلام کے متعلق یہ الفاظ ادا کیے ہیں، تو نے میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ گستاخی کی ہے، اے ابو لہب تو ہلاک ہو جائے، تو برباد ہو جائے، اے ابو لہب تیرے لیے اچھا نہ ہو، ساری زندگی جو تو نے رزق کمایا ہے اپنے رزق سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اب یہ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں اور تو نے میرے محبوب علیہ السلام کے متعلق یہ الفاظ ادا کیے ہیں، تو نے میرے محبوب علیہ السلام کے خلاف یہ الفاظ ادا کیے ہیں، ابو لہب تیرے لیے اچھا نہ ہو، تیرے لیے بربادی ہی بربادی ہو، اور جو رزق تو نے کمایا ہے ساری زندگی تو اس رزق سے فائدہ نہ اٹھا سکے، تو اس رزق سے بلکہ تیری بیوی برباد ہو جائے۔ اللہ کی ذات کو چین نہیں آ رہا تھا، فرمایا تو نے میرے محبوب کو للکارا ہے تیری بیوی برباد ہو جائے، تیرے بچے برباد ہو جائیں، اور ابو لہب تو نے مہر محمد مصطفیٰ کو یہ کہا ہے کہ تمہارا ہاتھ ٹوٹ جائے اور ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جان۔ یہ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے، اور یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اپنے محمد مصطفیٰ کی عزت و تکریم کا قانون بنا دیا ہے کہ جس کسی شخص نے بھی محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں توہین کی، جس کسی شخص نے بھی محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں گستاخی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نزول کو علیحدہ کر دیتا ہے، ان موضوعات کو ایک طرف رکھ دیتا ہے، ان نزول قرآن کو ایک طرف رکھ کے اب یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے کہ ابو لہب تیرے لیے اچھا نہ ہو، تیری بیوی برباد ہو جائے، تو ہلاک ہو جائے، تو برباد ہو جائے، تیرے بچے برباد ہو جائیں، اور تو نے میرے محبوب کو کہا کہ تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جان، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں ہمارے لیے محمد مصطفیٰ کی عزت و تکریم کا قانون بنا دیا ہے۔ اب ایمان والو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہمارے اور آپ کے لیے محمد مصطفیٰ کی عزت و تکریم کا قانون بنا دیا ہے، اسی طرح جو محمد مصطفیٰ کی ذات پہ قربان ہو گیا، جو محمد مصطفیٰ کی اداؤں پہ اپنی اداؤں کو قربان کر گیا، جو محمد مصطفیٰ کی سنہ مبارکہ پر اپنے آپ کو قربان کر گیا، جو اپنی تحریرات کو، اپنی صورت کو، اپنی سیرت کو، اپنے لباس کو محمد مصطفیٰ کے نام پہ قربان کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان
کی بھی عزت و تکریم کا قانون بنا دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ان کی بھی عزت و تکریم کا قانون بنا دیا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ پاک نے فرمایا جو محمد مصطفیٰ کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اپنی سیرت کو، اپنی زندگی کو، اپنی خواہشات کو، اپنے لباسوں کو محمد مصطفیٰ کے نام پہ قربان کر دیتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم اس کے اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی ہم اس کے دوست بن جایا کرتے ہیں۔ ہم اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی ہم اس کے دوست بن جایا کرتے ہیں۔ حضرات محترم، اس موضوع کی طرف میں آپ کو لا رہا تھا کہ اس کائنات میں جو آج یہ نظام چل رہا ہے، یہ آج جو نظام چل رہا ہے وہ یہ نظام یہ ہے کہ آج محمد مصطفیٰ کا تو ادب کیا جاتا ہے، لیکن آج صحابہ کرام کی بارگاہ میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، اولیاء کرام کی بارگاہ میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں۔ اور میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے، یہ یاد رکھنا ہے، میرے اللہ پاک نے واضح طور پر، یہ حدیث قدسی ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا من عادی لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب۔ اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے جس کسی ولی نے، جس کسی شخص نے میرے کسی ولی کی بارگاہ میں گستاخی کی، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اس نے میرے خلاف محاذ کھڑا کیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے، اس نے میرے خلاف محاذ کھڑا کیا۔ اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے میرے جس کسی شخص نے میرے کسی ولی کی مخالفت میں کوئی بات کی، جس کسی شخص نے میرے ولی کی مخالفت میں کوئی بات کی، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس نے میرے خلاف اعلان جنگ کیا، یعنی اللہ فرماتا ہے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ کرنا مجھ پر واجب ہو جایا کرتا ہے۔ اور ایک انسان اللہ کی ذات پر، اللہ کی ذات کے ساتھ جنگ کرے، اس کا کیا معنی ہوا کرتا ہے؟ یاد رکھنا ایمان والو، اپنے آپ کو سنبھال لو، اپنے ایمانوں کو سنبھال لو کہ اس کا کیا معنی ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کا کیا معنی ہوا کرتا ہے کہ اس شخص کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا، اس شخص کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ حضرات محترم، انجینئر محمد علی مرزا نے اسی طرح کے انتشارات کو اس نے پیدا کیا ہے۔ کہتا ہے حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گستاخی کر دی ہے، ایسے الفاظوں کو ادا کیا۔ یہ ہمارے ہاتھ میں کشف المعجوب ہے، اور کہتا ہے کہ داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ نے کشف المعجوب میں حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے الفاظوں کو آپ نے نوٹ کیا، اور آپ نے کہا کہ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ نقشبندیوں کے امام ہیں۔ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں گستاخی کر دی ہے، اور آپ کیونکہ فرمایا کرتے تھے سبحانی سبحانی ما اعظم شانی، حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ یہ الفاظ ادا کیا کرتے تھے، یہ کشف المعجوب میں موجود ہیں۔ ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے اولیاء کرام جب انہوں نے اپنی کتاب کو لکھا تو آپ نے سب سے پہلے یہ الفاظ لکھے، آپ نے فرمایا جس کتاب کا بھی مطالعہ کرو، جس کتاب کا بھی مطالعہ کرو، اس کتاب کا مطالعہ کرنے سے پہلے سب سے پہلے اپنے ذہن میں اللہ کی محبت کو سلامت رکھ لو، محمد مصطفیٰ کی محبت کو سلامت رکھ لو۔ جب آپ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو سلامت رکھیں گے تو جس کسی کتاب میں محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں گستاخی والے الفاظ دکھتے ہوئے نظر آئیں، آپ ان کے اوپر کانٹا لگا دیں گے، لکیر لگا دیں گے، اور جس لائن میں، جس کتاب میں محمد مصطفیٰ کی شان دکھتی ہوئی نظر آئی، ان الفاظوں پر آپ نعرہ لگا دیا کریں گے۔
آپ فرماتے ہیں بڑی چالاکی کے ساتھ اس نے یہ الفاظ ادا کیے کہ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ گستاخی کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان الفاظوں کو ادا کیا کرتے تھے، سبحانی سبحانی ما اعظم شانی، اور ساتھ کہتا ہے استغفر اللہ۔ دیکھیں جی کتنی بڑی گستاخی ہو گئی ہے۔ اب اس کے فالوور اسی کے پیچھے چل رہے ہیں، نہ اس سے پہلے کسی لائن کو پڑھا جا رہا ہے، نہ اس سے آگے کسی لائن کو پڑھا جا رہا ہے۔ یہ بات آپ کے سامنے پیش کرنی ہے حضرات محترم۔ یہ کشف المعجوب میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ سبحانی سبحانی ما اعظم شانی، اس کا معنی بنتا ہے میں پاک ہوں، میں پاک ہوں، میری شان سب سے زیادہ بلند ہے۔ اور یہ کس کے لیے الفاظ ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے الفاظ ہیں۔ اور یہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ یہ الفاظ ادا کیا کرتے تھے، لیکن اس سے پہلے یہ اس کے اندر کی کتنی قدورت تھی، یہ اس کے اندر کی کتنی نفرت تھی کہ اسی صفحہ کے شروع میں حضرت داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کرام کی شان بیان کرتے ہوئے، اور وہ شان بخاری شریف سے آپ نے وہ شان بیان فرمائی ہے جس کے متعلق وہ کہتا ہے کہ مسلم علمی کتابی ان کتابوں کے متعلق کہتا ہے کہ ان کی باتوں کو اپنانا ہے۔ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، مشکات شریف، یہ مشکات المصابیح، تو ان کی باتوں پر عمل کرنا ہے۔ تو اس سے پہلے بزرگ گزر گئے ہیں، جس طرح حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اور آپ کے امام ہیں، ان کی باتوں پر ہم نے اور آپ کو عمل نہیں کرنا۔ حضرات محترم، سب سے پہلے اس کی وضاحت حضرت داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اتنے خوبصورت انداز میں ان الفاظوں کی ترجمانی فرمائی ہے، آپ سماعت کریں گے آپ بھی خوش ہو جائیں گے۔ آپ نے سب سے پہلے اسی صفحہ کے شروع میں آپ نے بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، اور بخاری شریف میں حدیث پاک کا نمبر ہے 6502، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کا معنی ہوتا ہے یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ بوسیلہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببتہ کنت لہ سمعا وبصرا ویدا ولسانا فبیسمع وبیبصر وبینطق وبیبطش۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ اب ترجمہ آپ سماعت کیجئے گا، اور آپ کو جو الفاظ ہیں نا سبحانی سبحانی ما اعظم شانی، آپ یعنی میں پاک ہوں، میں پاک ہوں، میری شان سب سے زیادہ بلند ہے، یہ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے۔ لیکن اس تشریح کے ساتھ اگر پڑھیں، اس تفصیل کے ساتھ پڑھیں، اور یہ بخاری شریف میں الفاظ ہم آپ کے سامنے پیش کیے دیتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ مراقبہ کے ذریعہ سے، جب کوئی بندہ مجاہدہ کے ذریعہ سے، جب کوئی بندہ نوافل کے ذریعہ سے میرا ذکر کرتا ہے، جب کوئی بندہ نوافل کے ذریعہ سے میرا ذکر کرنے کے لیے میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی جب کوئی بندہ نوافل کے ذریعہ سے، مراقبہ کے ذریعہ سے، مجاہدہ کے ذریعہ سے میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی میرے قریب ہونا چاہتا ہے، تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ہم بھی اس سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر ہم بھی اس کے ساتھ محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب ہم اس بندے کے ساتھ محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک فرماتا ہے ہم اس کے کان، ہم اس کی آنکھ، ہم اس کے ہاتھ، اور ہم اس کا دل بن جایا کرتے ہیں۔ یہ اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک پڑھ رہا ہوں کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا نوافل کے ذریعہ سے، ذکر و اذکار کے ذریعہ سے، مراقبے کے ذریعہ سے ہمارے قریب ہونا چاہتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے پھر ہم اس پر بھی یہ مہربانی فرماتے ہیں، اس پر جب یہ نوازش فرماتے ہیں پھر ہم اس کو اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ جب اس بندے کو ہم اپنے قریب کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم اس کے کان، ہم اس کی آنکھ، ہم اس کے ہاتھ اور اس کا دل بن جایا کرتے ہیں۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ بندہ اس کے بعد جب سنتا ہے تو ہمارے ذریعے سے سنتا ہے،
جب وہ بندہ سنتا ہے تو ہمارے ذریعے سے سنتا ہے، دیکھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ہمارے ذریعے سے دیکھتا ہے، بولتا ہے تو ہمارے ذریعے سے بولتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یعنی ہمارا بندہ ہمارا ذکر کرتے کرتے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں اتنا محو ہو جاتا ہے، یعنی اللہ 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 اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے کرتے اللہ کے ذکر میں اتنا محو ہو جاتا ہے کہ اس کے ذاتی مقاصد فنا ہو جاتے ہیں، یعنی مقاصد کہتے ہیں ہنر پیشہ جو آپ کام کاج کیا کرتے ہیں، یعنی اللہ کا بندہ جب اللہ کا ذکر کرتے کرتے جب اس کے ذاتی مقاصد فنا ہو جاتے ہیں وہ فراموشی کے عالم میں فقط ہمارے ذکر میں ڈوب جایا کرتا ہے، وہ فراموشی کے عالم میں یعنی اپنے آپ کو بھولتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ڈوب جایا کرتا ہے اور اس کے اندر انسان ہونے کا احساس مٹ جایا کرتا ہے۔ حضرت داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور اس حالت میں وہ کیفیت وجد میں ابو یزید کی طرح پکار اٹھتا ہے، سبحانی سبحانی ما اعظم شانی، یعنی اللہ کا ذکر کرتے کرتے جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کے ذکر میں اتنا محو ہو جاتا ہے کہ وہ ذکر اس پر غلبہ اختیار کر لیتا ہے اور پھر وہ وجد کیفیت میں کیفیت کی وجد میں پکار اٹھتا ہے، سبحانی سبحانی ما اعظم شانی، میں پاک ہوں میری شان بہت زیادہ بلند ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت ابو یزید کے یہ الفاظ ابو یزید کے یہ الفاظ گفتار کا ظاہری لباس تھے۔ عام انسان جب اللہ کے بندے کو دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ ویسے ہی باتیں کر رہا ہے، یعنی انجینئر مرزا جیسے لوگوں کو تو یہی سمجھ آئے گی کہ یہ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ بول رہے ہیں۔ حضرت داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں بولنے والے حق تعالیٰ تھے، حقیقت میں بولنے والے حق تعالیٰ تھے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہاں پر پھر فرمان آ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور یہ حدیث پاک مشکات المصابیح میں ہے جس کو وہ اپنے ٹیبل کے بالکل درمیان میں رکھے ہوئے ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحق کو ینطق علی لسان امرا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی الحق کو اللہ تبارک و تعالی عمر کی زبان میں بولتا ہے، اللہ تبارک و تعالی عمر کی زبان میں بولتا ہے۔ حضرت داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اصل حقیقت یہ ہے کہ جب جلال حق انسانی قلب پر غالب کرتا ہے، اصل حقیقت یہ ہے کہ جب جلال حق انسانی قلب پر غلبہ کرتا ہے تو انسان اپنی ذات سے فنا ہو جاتا ہے اور انسان اپنی ذات سے فنا ہو جاتا ہے اور اس کی گفتار حق تعالیٰ کی گفتار ہو جایا کرتی ہے۔ اس لیے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آج اس طرح کے لوگ جو اولیاء کرام کے ساتھ بغض کر رہے ہیں، اولیاء کرام کی تنقید میں لگے ہوئے ہیں اور محمد مصطفیٰ کے نام کا سہارا لے کر محمد مصطفیٰ کی محبت میں کا آڑ میں وہ اولیاء کرام کی بارگاہ میں گستاخیاں کر رہے ہیں، صحابہ کرام کی بارگاہ میں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ اللہ پاک یہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ پاک یہ بتلانا چاہتا ہے کہ ان لوگوں کی پیروی نہ کرنا، ان لوگوں کے پیچھے کبھی نہ چلنا، ان لوگوں کی پیروی کبھی نہ کرنا۔ اگر ماننا ہے تو قرآن کو ماننا ہے یا محمد مصطفیٰ کے فرمان کو ماننا ہے۔
اس لیے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محبت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت کرو۔ آج کا مسلمان اللہ کی ذات سے دور ہو رہا ہے، آج کا مسلمان محمد مصطفیٰ کی ذات سے دور ہو رہا ہے، اولیاء کرام کی محبت سے دور ہو رہا ہے۔ آؤ حضور علیہ السلام کی سورہ مبارکہ پر، حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ پر، حضور علیہ السلام کے لباس مبارکہ پر عمل کرو۔ نوجوانوں، ہماری زندگی کا یہ مقصد ہے، اور میں آپ کو بات بتلاؤں، اتنے نوجوان ہو سکتا ہے وہاں پر تشریف فرما ہے، یہ 22 سفر المظفر کی، حاجی صاحب یہ 22 سفر المظفر کی بات ہے، یہ اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے نہیں، یہ آپ کو بات بتلا رہا ہوں۔ یہ 22 سفر المظفر کو صبح کی نماز کے لیے جب ہم بیدار ہوئے، جب ہم نے وضو کیا اور نماز پڑھنے کے لیے، قرآن پاک پڑھنے کے لیے جب نے ہم موبائل کو کھولا تو اس میں ایک میسج آیا ہوا تھا، یہ اس پروگرام کی انجینئر محمد علی مرزا، یہ لو تیرے سوالات پر میرے جوابات۔ اور الحمدللہ تعالی ہم نے قرآن پاک سے اس کو ثابت کر کے دیا ہے، احادیث پاک سے اس کو یہ ثابت کر دیا ہے، اور 1 ماہ ہو گیا ہے اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ جو کہتا تھا میں منگولوں کی اولاد ہوں، مجھے کوئی چھیڑے تو میں اس کو چھوڑتا ہی نہیں ہوں، اب نوجوان کہتے ہیں کدھر گیا ہے جواب دینے والا؟ اور ہم نے 1 ماہ ہو گیا ہے، ہم نے سکر و صاف کا موضوع ہو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موضوع ہو، حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا موضوع ہو، ہم نے اس کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ لہذا حضرات محترم، جس طرح کی آپ کے سامنے یہ ہم بات کر رہے تھے، کیا بات کر رہے تھے اسے؟ یہ پچھلا کیا بات کی؟ حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ پیار کرو، حضور علیہ السلام کے فرمان پر عمل کرو۔ اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کی محبت کے ذریعہ سے، اولیاء کرام کی محبت کے ذریعہ سے اللہ پاک ہمیں اپنا قرب عطا فرما دیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب عطا فرما دیں گے۔ حضرات محترم، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں پھر کوئی بات بھول جائے یہ تو صحیح ہے نہیں۔ 12 سفر المظفر کو جب ہم نماز پڑھنے کے لیے، یہ آپ کے لیے چونکہ آپ حضرات اتنی دیر سے یہاں تشریف فرما ہے، 12 سفر المظفر کو جب ہم جائے نماز پر بیٹھے، ہم نے موبائل کو کھولا اور یہ اس پروگرام کی بات کر رہے ہیں۔ سینیگال سے، حاجی صاحب سینیگال سے ہمیں ایک میسج آیا موبائل پر، اور اس نے کہا کہ جس طریقے کے ساتھ آپ قرآن پاک کی تبلیغ کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمان کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تھے، کہتا ہے کہ میں اس سے پہلے نان مسلم تھا۔ یہ شخص، یہ میرے پاس میسج موجود ہے الحمدللہ تعالی، کہتا ہے میں اس سے پہلے نان مسلم تھا، یعنی میں غیر مسلم تھا، لیکن میں تمہاری ویڈیو کو باقاعدگی کے ساتھ سنا کیا کرتا ہوں، اور جس طریقے کے ساتھ تم دین کی وضاحت فرماتے ہو، دین کو بیان فرماتے ہو، میں تم دین کو بیان کرتے ہو، میں باقاعدگی کے ساتھ تمہاری اس محفل کو، تمہاری اس ویڈیو کو سنا کیا کرتا ہوں، اور اس سے پہلے میں غیر مسلم تھا، اس سے پہلے میں نان مسلم تھا۔ لہٰذا آج جو تم نے اس طرح کی یہ تبلیغ کی ہے، یہ جو ہم نے قرآن پاک کی حدیثیں سے، جو ہم آپ نے سکر و صاف کا جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا قرآن پاک سے، کہتا ہے کہ اگر اس طریقے کے ساتھ دین کو بیان کرنا ہے تو پھر آج ہم تجھ کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ آج کے بعد میں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا ہے، سبحان اللہ، میں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا ہے، آج کے بعد میرا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہے، آج کے بعد میرا ایمان محمد مصطفیٰ کی رسالت پر ہے۔ اس نے کہا اگر اس طریقے کے ساتھ دین بیان کرنا ہے پھر وہ بات سمجھ آیا کرتی ہے، پھر انسان کو یہ بات سمجھ آیا کرتی ہے۔ لہٰذا ایمان والو، مجھے معلوم ہے آپ بڑی دیر سے اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہوں گے اس بات کو سماعت کرنے کے لیے، لیکن آج کے دور میں اس گفتگو کا ہونا بہت ضروری ہے، ایسی رہنمائیوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا ہم نے کہا کہ ہماری اس کائنات میں آنے کا مقصد حال ہو گیا ہے کہ آج ہمارے ذریعہ سے اگر کوئی انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے، بلکہ اس پروگرام میں، جس پروگرام میں اللہ کے اس گھر میں بیٹھ کر ہم نے عوام الناس کے سامنے وہ پروگرام کیا تھا، اس پروگرام کے اختتام پر حضرت وہاں سننے کے لیے ایک عیسائی آیا ہوا تھا، ایک کرسچین آیا ہوا تھا، اور اس نے اس پروگرام کے آخر
آخر میں اس نے کہا کہ اگر یہ دین ہے تو یہ تو حق دین ہے، جس طریقے کے ساتھ آپ قرآن بیان فرماتے ہیں، جس طریقے کے ساتھ آپ رسول اللہ کا فرمان کرتے ہیں، یہ اصل دین ہے۔ آج میں بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر ایمان لے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ لہذا حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ پیار کرو۔ نوجوانوں، یہ جوانیاں اپنی محمد مصطفیٰ کے نام کر دو، اس لیے یہ اپنے لباس، یہ اپنی صورتیں محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہم نے حاضر ہونا ہے۔ ایک نہ ایک دن ہم نے محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور جب محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے ہم سے پوچھا جائے گا کہ اس ہستی کے متعلق اس جہان میں کیا کہتا آیا ہے۔ تو حضرات محترم، دیکھ کر ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے کہ وہاں تو ہم یہود و نصارہ کے غیروں کی باتوں کو مانتے رہے ہیں، محمد مصطفیٰ کی اتباع نہیں کر سکے، محمد مصطفیٰ کی پیروی نہیں کر سکے۔ اس لیے نوجوانوں، یہ مساجد سجدی ہیں آپ کے سجدوں کے ذریعہ سے۔ آج نوجوانوں کے لیے یہ اہم پیغام ہے کہ اپنا رخ کرو نمازوں کی طرف، اپنا رخ کرو مساجد کی طرف۔ بزرگوں کا کیا کام ہوتا ہے؟ بزرگوں کا کام نماز پڑھنا ہی ہوتا ہے، جو جوانی کی نماز ہوا کرتی ہے، اور اس جوانی کی حالت میں جب انسان جوان ہوتا ہے، کڑیل جوان ہوتا ہے، اس کے اندر بڑی طاقت کا وہ مظاہرہ کرتا ہے، لیکن اس حالت میں جب اس جوانی کی حالت میں آپ اللہ کے گھر میں آ کر اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جایا کرو گے، اور پھر آپ کہیں گے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، مولا تو نے تو مجھے بڑی طاقت عطا کی ہے، لیکن ساری عظمتیں تیری ذات کے لیے ہیں، ساری بڑھائیاں تیری ذات کے لیے ہیں۔ ایمان والو، سجدہ اللہ کی بارگاہ میں کرو گے، اس سجدے کی ٹھنڈک محمد مصطفیٰ کی آنکھوں کو پہنچے گی۔ لہٰذا محمد مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ پیار کرو۔ علماء کرام کے ساتھ جو بھی آپ سنت مبارکہ کو سماعت کرتے ہو، فرمان رسول سماعت کرتے ہو، اللہ کا فرمان سماعت کرتے ہو، اس کو اپنی زندگی پر لاگو کیا کرو۔ حضور علیہ السلام کی صورت مبارکہ کو اپناؤ، حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو اپناؤ، اور اپنا سب کچھ، اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا عشق، اپنا نام، اپنی صورتیں محمد مصطفیٰ کے نام پہ قربان کر دو۔ آپ کے گھروں پر یہ اللہ کی رحمتیں آپ کے گھروں کے دروازوں پر دستک دینا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہماری اور آپ کی حاضریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بڑی خوبصورتی کے ساتھ میرے نوجوانوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا اللہ کے نام پر، اپنا سب کچھ قربان کیا محمد مصطفیٰ کے نام پر۔ جتنی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے محفل میلاد کو سجایا، جتنی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے کسی نے بھی جس انداز کے ساتھ اس میلاد کو منانے میں جس طریقے کے ساتھ حصہ لیا، اللہ پاک سب کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو آج کی اس محفل پاک کے فیوز و برکات سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔